ایک ملک جو اسرائیل کے خلاف بھی ہے اور ساتھ بھی ایک شخص جو خود کو مسلم امہ کا لیڈر بھی کہتا ہے اور اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ بھی کرتا ہے، تو پھر سوال تو بنتا ہے کہ کیا اردگان اور نیتن یاہو دشمن ہیں یا ایک ہی سکرپٹ کے دو ایکٹرز؟ اسے سمجھنے کے لیے شروع کرتے ہیں۔ 2024 میں ترکی نے $1.52 بلین کا مال اسرائیل کو ایکسپورٹ کیا۔ UN کے ڈیٹا کے مطابق یہ تب ہوا جب اردگان پوڈیم پر کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ بند کر دی ہے۔ مارچ 2026 ٹرکش کمپنی ریپکون، جس کی پیرنٹ کمپنی ترکی میں ہے، اس نے ٹیکساس میں ایک بوم فیکٹری خریدی اور وہاں سے 12,000 بوم باڈیز جو کہ ایک 1,000 پاؤنڈ کے تھے سیدھا اسرائیل کو سپلائی کیے۔ $151.8 ملین کی ڈیل، وہ بھی اس وقت جب غزہ پر بوم گر رہے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بومز کس پر گرائے گئے؟ اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ اسرائیل کا 40 سے 46% کروڈ آئل آذربائیجان سے آتا ہے، لیکن وہ آئل ترکی کی پائپ لائن سے گزرتا ہے اور ترکی ہر بیرل پر $1.26 کمیشن لیتا ہے۔ اگر اردگان چاہتا، پائپ لائن ایک دن میں بند ہو سکتی تھی، اسرائیل کا 40% آئل رک جاتا اور وہ پلینز جو غزہ پر بوم گراتے ہیں زمین پر ہی کھڑے رہ جاتے، لیکن وہ پائپ لائن آج بھی چل رہی ہے۔ ترکش اپوزیشن MP کا کہنا ہے کہ ترکی ہی وہ کانٹے والی تار دیتا ہے جو الاقصی کے ارد گرد بچھائی گئی ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارکے قرآن ہو کر۔ اردگان مسلم ہے مگر اپنے بھائیوں کی جان کی قیمت $1.52 ملین سے کم لگائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کانسٹینٹی نوپل پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں سے جائے گا اور پھر دوبارہ سے فتح ہوگا، اور آج اردگان وہی زمین کھوکھلی کر رہا ہے۔ یہ ہونا تھا، یہ ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ چل رہا ہے۔ مگر کیا تمہارے حساب سے اردگان کو یہ کرنا چاہیے تھا؟ کیا اسے غزہ پر گرائے جانے والے بوم سپلائی کرنا چاہیے تھے؟ کمنٹ